ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل زوار سید اظہر حسین ہمدانی کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ والے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں اور آل کے آپشن کو سلیکٹ کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو پہنچے آپ تک سب سے پہلے۔ جی مومنین، تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ مومنین، آج کا موضوع انتہائی اہم ہے۔ آج سیرت آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی اس سیریز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کتاب 14 ستارے کے باب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختصر خاندانی حالات کے باب میں ہم ذکر کریں گے اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کے دادا حضور جناب حضرت عبد المطلب علیہ السلام کا۔ مومنین، اس سے پہلے جناب عبد المطلب علیہ الصلاۃ والسلام کے تعارف میں ایک ویڈیو ہم پہلے اپلوڈ کر چکے ہیں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی دے دیں گے اور آئی بٹن پہ کلک کر کے بھی آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو جہاں پہ ہم نے اختتام کی تھی، آج انشاءاللہ العزیز اس سے آگے کتاب 14 ستارے سے جناب حضرت عبد المطلب علیہ الصلاۃ والسلام کا تعارف آپ کی نظر کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں کتاب 14 ستارے سے ہم جناب حضرت عبد المطلب علیہ الصلاۃ والسلام کے اس تعارف کو کمپلیٹ کر دیں گے۔ آپ تمام مومنین سے میری گزارش ہے، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کر دیجئے گا اور ثواب کی نیت سے اس کو شیئر ضرور کر دیجئے گا۔ جناب حضرت عبد المطلب علیہ السلام، آپ کے عہد کا ایک اہم واقعہ کعبہ معظمہ پر لشکر کشی ہے۔ مورخین کا کہنا ہے کہ ابرہۃ الاشرم، جی مومنین یہاں پہ ایک بات آپ سے کرنا چاہوں گا، آپ نے خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے والے کا نام ابرہہ سنا ہوا ہے، لیکن اس کا کمپلیٹ نیم تھا ابرہۃ الاشرم۔ جی، ابرہۃ الاشرم یمن کا عیسائی بادشاہ تھا، اس میں مذہبی تعصب بے حد تھا۔ خانہ کعبہ کی عظمت و حرمت دیکھ کر آتش حسد سے بھڑک اٹھا اور اس کے وقار کو گھٹانے کے لیے مقام صنعاء میں ایک عظیم الشان گرجا بنوایا۔ مومنین، یہاں پہ مصنف نے مقام صنعاء کے بارے میں جو حاشیہ دیا ہے نیچے، صنعاء یمن کا دارالحکومت ہے، اسے قدیم زمانے میں ازالی بھی کہتے تھے۔ تمام عرب میں سب سے عمدہ اور خوبصورت شہر ہے۔ عدن سے 260 یعنی 260 میل کے فاصلہ پر ایک زرخیز وادی میں واقع ہے۔ اس کی آب و ہوا معتدل اور خوشگوار ہے۔ اس کے جنوب مشرق میں 3 دن کی مسافت پر شہر قارب ہے، جس کو صبا بھی کہتے ہیں۔ صنعاء کے شمال مغرب میں 60 فرسخ پر سورہ ہے۔ یہاں کا چمڑا دور دراز ملکوں میں تجارت کو جاتا ہے۔ صنعاء کے مغرب میں بحیرہ کلزم سے 1 منزل کی مسافت پر شہر زبید واقع ہے۔ یہاں سے تجارت کے واسطے قہوہ اطراف میں جاتا ہے۔ زبید سے 4 منزل اور صنعاء سے 6 منزل پر بیت الفقیہ واقع ہے۔ زبید کے شمال مشرق میں شہر موجم ہے۔ صنعاء سے 6 میل کے فاصلے پر زبید کے جنوب میں قلعہ تعز ہے۔ صنعاء کے شمال میں 10 منزل کی مسافت پر نجران ہے۔ جی مومنین، یہ حاشیہ جو مصنف نے پیج نمبر 39 کے نیچے دیا۔ اب آگے سٹارٹ کرتے ہیں ابرہہ کا واقعہ، یعنی اس نے جو وہ ایک عظیم الشان گرجا بنوایا تھا خانہ کعبہ کی عظمت کو گرانے کے لیے، گھٹانے کے لیے، تو اس کے بارے میں مصنف لکھتے ہیں مگر اس کی لوگوں کی نظر میں
خانہ کعبہ والی عظمت نہ پیدا ہو سکی تو اس نے کعبہ کو ڈھانے کا فیصلہ کیا اور اسود بن مقصود حبشی کی سرکردگی میں ایک عظیم الشان لشکر مکہ کی طرف روانہ کر دیا۔ قریش، کنانہ، خزاعہ اور حذیل یہ 4 قبیلے تھے۔ قریش، کنانہ، خزاعہ اور حذیل پہلے تو لڑنے کے لیے تیار ہوئے، لیکن لشکر کی کثرت دیکھ کر ہمت ہار بیٹھے اور مکہ کی پہاڑیوں میں اہل و عیال سمیت جا چھپے۔ البتہ عبد المطلب علیہ السلام اپنے چند ساتھیوں سمیت خانہ کعبہ کے دروازہ میں جا کھڑے ہوئے اور کہا، مالک تیرا گھر ہے اور تو ہی بچانے والا ہے۔ اسی دوران لشکر کے سردار نے مکہ والوں کے کھیت سے مویشی پکڑے، جن میں عبد المطلب علیہ السلام کے 200 اونٹ بھی تھے، یعنی 200 اونٹ بھی اس میں شامل تھے۔ الغرض ابرہہ نے حنات حمیری کو مکہ والوں کے پاس بھیجا اور کہا کہ ہم تم سے لڑنے نہیں آئے، ہمارا ارادہ صرف کعبہ ڈھانے کا ہے۔ مومنین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں ہم اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علی علیہ السلام کے دادا حضور کا یہ تعارف کمپلیٹ کریں گے۔ تمام مومنین و مومنات سے میری گزارش ہے کہ ہماری آنے والی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل زوار سید اظہر حسین ہمدانی کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ والے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیجئے گا اور آل کا آپشن سلیکٹ کر لیجئے گا تاکہ سیرت آل محمد علیہ السلام کی اس سیریز کی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے سب سے پہلے۔ مومنین، اس دعا کے ساتھ اللہ رب العزت ائمہ معصومین علیہ السلام کے صدقہ میں اس ذکر کو میرے لیے، آپ کے لیے نجات کا باعث بنائیں۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔